سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس امین الدین خان کی چیف جسٹس یحییٰ سمیت 3 سینئر ججز نے مخالفت کی۔ جسٹس امین الدین خان کے اپنے 3 سینئرز کی مخالفت کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں۔ 3 سینئر ججز اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اس سے آئینی بینچ کی ساکھ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، قانون کے مطابق اب کا جو 26ویں ترمیم ہے اس کے مطابق ایک ایسا پروسیجر تشکیل دیا گیا جس کے اندر جج صاحبان کی میجورٹی نہیں بلکہ حکومت کے لوگوں کی یا حکومت کی جن کو طرفداری ہو ان ممبران کی میجورٹی جوڈیشل کمیشن میں موجود ہے، اور یہ نہ صرف کہ آئینی بینچ کی تشکیل دے گا یہ والا جوڈیشل کمیشن، بلکہ جو نئے جج صاحبان جن کی تعیناتی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ کے اندر ہوگی وہ بھی یہی حکومت کی اکثریت والا بینچ کرے گا۔ یہ تو ہمارا اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارا اب آئین یہ کہتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، بصد احترام سوال یہ نہیں ہے کہ کیا جسٹس امین الدین خان صاحب اچھے جج ہوں گے آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پہ یا نہیں۔ وہ ایک بہت ہی مناسب جج ہیں، بہت عرصے سے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ ان کی بہت سی بے تحاشا ججمنٹس ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ جن لوگوں نے بھی ان کے سامنے پیش ہوئے ان کے سامنے بہت اچھی ان کی ساکھ ہے۔ امین الدین خان صاحب ایک بہت مناسب جج ہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ سول کیسز کے ماہر سمجھے جاتے ہیں جسٹس امین الدین خان۔ میں گزارش کروں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کسی پرٹیکولر جج کے بارے میں یہ موقف نہیں ہے کہ فلاں جج مناسب ہیں آئینی بینچ کے لیے یا نہیں۔ تمام ججز سپریم کورٹ کے آئینی مقدمات سن سکتے ہیں، آئینی مقدمات سنتے رہے ہیں ماضی کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی کسی کو سربراہ لگانا تھا تو کیا وجہ بنی ہو، کیا جواز ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کو اس کا سربراہ نہیں لگایا؟ کیا حکومت کے ممبران کے خیال میں، جس میں لا منسٹر صاحب، اٹارنی جنرل صاحب دیگر شامل ہیں، کیا چیف جسٹس صاحب آئینی مقدمات سننے کے لیے مناسب شخص نہیں ہیں؟ کیا ان کا آئین کے اوپر کوئی مشاہدہ نہیں ہے؟ کیا وہ آئین کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے؟ چلے اگر آپ نے ان کو نہیں لگانا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ کے آئین کی انٹرپریٹیشن میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے ان کو اسکپ کیا؟ اسی طرح جسٹس منیب اختر صاحب کو اسکپ کیا۔ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ پروسیجر ہو، کوئی ایسا پروسیجر ہو جس سے واضح ہو جائے کہ یہ کرائیٹیریا تھا جس کی وجہ سے ٹاپ 3 ججز کو اگنور کیا گیا اور نمبر 4 کو پک کیا گیا، تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے ان کو بہت کنٹروورشل کر دیا ہوا تھا، اور جسٹس منیب اختر کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو حکومت کو ان سے کوئی مسئلے تھے شاید، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چیف جسٹس کی مخالفت بھی تھی اس ووٹ میں بھی جو ان کے اس میں۔ تو مائی کوسچن از کہ اس کی کریڈیبلٹی جو یہ جو بینچ ہوا ہے بنا ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کوسچن مارک نہیں آئے گا جب وہ یہ دیں گے؟ میں سب سے پہلے دو گزارشات کر دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی بہت فیصلے دیے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے ان کو کیسے کنٹروورشل کیا۔ جج صاحبان اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں، تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں میں ایسی باتیں نہیں ہیں جو کنٹروورشل کریں۔ سوشل میڈیا پہ جو مرضی باتیں یا دیگر جگہ پہ جو مرضی باتیں ہوتی رہیں۔ آپ کی بات درست ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس سلیکشن پروسیس کی وجہ سے آئینی بینچز کی ساکھ پہ، ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت کیئرفلی کہ آئینی بینچز نے ابھی کام کرنا شروع کرنا ہے، چند ہی دنوں کے اندر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے پراپر طریقے سے۔ لوگوں کے شکوک و شبہات ہر طرف سے ہوتے، اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بینچ میں بٹھا دیا جاتا تو بھی کچھ ایسا ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو شکوک و شبہات کرتا، اب نہیں۔ اب جسٹس امین الدین کا بینچ بنایا گیا ہے تو بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پہ کیا آرائیاں کر رہے ہیں۔ تو بینچز اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ آئینی بینچز جو فیصلے کریں گے ان سے اس بات پہ تھوڑا سا واضح ہوگی یہ والی بات کہ کیا اس میں حکومت کی کوئی طرفداری کی جا رہی ہے یا آئین اور قانون کے مطابق کسی کے حق میں کسی کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، آئینی بینچ میں کیا میں تمام صوبائی ہائی کورٹس کی نمائندگی موجود ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی جج کو اس کا رکن کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، یہ تو جوڈیشل کمیشن ہی بتا سکتا ہے۔ میں نے جس طرح کہا، اگر جوڈیشل کمیشن یہ واضح کر دے
کہ लेकिन क्या बेसिस क्राइटेरिया था जिसके ऊपर किसी एक जज को सिलेक्ट किया गया या दूसरे को सिलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मनीला साहब जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनको क्यों किसी आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन अगर क्राइटेरिया ही पता नहीं चलेगा, तो इसमें क्या आसाराइयाँ हर किस्म की होती रहेंगी।